تراوی 8 ہیں یا 20 یا پھر مرضی پر ہے، جو جتنی چاہی پڑھ لے، جتنی چاہے پڑھ لے. میں نے دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی جس میں جتنی چاہے تراویاں پڑھی جا رہی ہوں. بعض لوگ فتویٰ تو دیتے ہیں کہ کوئی عدد متعین نہیں ہے، لیکن وہ فتویٰ مارکیٹ میں چلتا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یا تو کہیں پوری 8 ہو رہی ہوتی ہیں یا کہیں پوری 20 ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ جب آپ کہیں گے نا جتنی چاہو پڑھ لو، امام نے ایک دن 8 پڑھا دی، اگلے دن 12 پڑھا دی، پبلک پکڑ کے امام کو کوٹ دے گی کہ ابے تو کیونکہ مائنڈ لوگ لے کے آتے ہیں پہلے سے کہ ہم نے کتنی پڑھنی ہے، کتنی ہوں گی یہاں پہ. تو بعض فتوے صرف کچھ اسکالرز بیٹھ کے چلا دیتے ہیں، مارکیٹ میں وہ چلنے والے نہیں ہوتے، وہ خود اس پہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے. اہل حدیثوں کی مسجد میں جہاں بھی جائیں 8 ہی ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن پھر جتنی چاہے پڑھ لو تو پوری دنیا میں آپ 8 ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر ان کو پتا ہے کہ بھائی اسپیسیفک جب تک کوئی عدد نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک عوام کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اجماع ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے کہ کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. 3 امام کہتے ہیں 20 رکعتیں اور امام مالک کہتے ہیں 36 رکعتیں. تو اب یہ عدد متعین کیے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے. تو چونکہ فقہا دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا، انہوں نے عدد متعین کیا. اور ویسے بھی تراویح خلاف قیاس ہے. نفل نماز میں اتنی ساری پبلک کو جماعت کے ذریعے اکٹھا کرنا یہ عام حالات میں جائز نہیں ہے، بدعت عمل ہے. کیونکہ اس کے جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح غائب ہو جاتی ہے. اگر یہ عام نوافل کی طرح جماعت کے ساتھ جائز ہوتی تو امام صاحب کہتے یار ہم نے پورے رمضان نوافل پڑھے ہیں جماعت سے، تو اب حرام تھوڑی ہو گئے، چلو آج دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. نہ ان کو منع کیا جائے گا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو عدد بھی متعین ہے اور دن بھی متعین ہے. جیسے اگر یہ تہجد ہے تو تہجد کے تو دن بھی متعین نہیں، عدد بھی متعین نہیں ہے. تہجد تو پورے سال ہے. تو جیسے رمضان کی یہ جو تراویح ہے نا، اس کے دن متعین ہے کہ صرف رمضان کی راتوں میں ہی ہوگی، اور کیفیت بھی متعین ہے کہ جماعت سے ہوگی مسجدوں میں. تو اسی طرح یہ کہنا کہ عدد متعین نہیں ہے یہ عقل سے بالاتر ہے. حضرت عمر نے یا تو 20 رکعتیں شروع کی تھی یا 8، کیونکہ 2 ہی روایتیں ملتی ہیں حضرت عمر سے، 8 والی بھی ملتی ہے 20 والی بھی. ہم کہتے ہیں اس 8 والی پر پوری روئے زمین میں کہیں بھی عمل نہیں ہوا، اور اس 8 کی سند میں اضطراب ہونے کی وجہ سے ضعیف بھی ہے. بڑے بڑے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. جو اسکالرز یوٹیوب پہ آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ بالاتفاق صحیح ہے، خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. وہ اتنے دھٹلے سے آج کل جھوٹ بولا جاتا ہے نا سوسائٹی میں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں کوئی یہ گولڈن سند ہے، کوئی 8 رکعت والی حدیث کو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم جب حوالے پیش کرتے ہیں، میری آڈیو بیان ہے اس پہ پورے میں نے حوالے پیش کیے ہیں، کتنے لوگوں نے اس کو مسترب کہہ کے، مسترب حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے، اس کو رد کیا ہے، تو اس کا جواب ہی پی جاتے ہیں. وہ چیلنج ان کے چل رہے ہیں، لوگ ان کے حوالوں سے متاثر ہیں. تو اگر وہ 8 رکعت والی حضرت عمر سے ثابت ہوتی تو اس دور میں کتنی رکعتیں چلتی؟ 8. حرم میں بھی 8 ہوتی، مسجد نبوی میں بھی 8 ہوتی، اور 1400 سال سے حرم اور مسجد نبوی میں 8 ہی چلی آ رہی ہوتی. ابو حنیفہ بھی 8 کے قائل ہوتے، امام شافعی جیسے محدث اور مجتہد بھی 8 کے قائل ہوتے، امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ بھی 8 کے قائل ہوتے، امام مالک بھی 8 کے قائل ہوتے، اور عبداللہ بن مسعود بھی 8 پڑھ رہے ہوتے، اور عثمان بن عفان بھی 8 پڑھ رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ عثمان بن عفان کے دور میں 8 ہوئی، حضرت علی کے دور میں 8. 20 والی تو بہت ساری ملتی ہے ہمیں. تو اس لیے اور تواتر عملی بھی ملتا ہے. 150-200 سال پہلے فقہا بیان کرتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ہمیں کوئی بھی مسجد نظر نہیں آتی، ٹریولنگ ہوتی تھی نا اس زمانے میں بھی، کہ کہیں بھی ہمیں 20 رکعت سے کم 1 رکعت مل رہی ہو. اور ویسے بھی ایک بات ہے، محدثین نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھو، یہ ہم نے نام نہیں دیا کہ علماء دیوبند یا حنفی یا شافی لوگوں نے. اس نماز کو تراویح کا نام کس نے دیا؟ بولو. محدثین نے. اس پہ باب جو باندھا جاتا ہے نا تراویح کا، یہ میں اور آپ نہیں، کون؟ محدثین. اب تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے، کیونکہ امام بہقی حدیث لے کر آئے ہیں، روایت لے کر آئے ہیں. حدیث سے میری مراد روایت، کہ اسلاف جو اس کو تراویح کہتے تھے اس لیے کہ اس میں ہر 4 رکعتوں کے بعد لوگ تھوڑا سا وقف کرتے تھے. تو 4 رکعتوں کو انہوں نے ترویحہ کہنا شروع کر، روح آرام کو کہتے ہیں، ترویحہ اس سے نکلا ہے. 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ آرام. تو اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ. تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دے دیا؟ تراویح. فقہا اور محدثین نے. تو اس کی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تراویح کا نام اس لیے دیا گیا کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، یہ جو عربی لغت میں نا ایک ترویحہ 4 رکعت اور تراویح جمع اقصا ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری ہے. جیسے رجل ایک آدمی، بھائی چل رہی ہے ریکارڈنگ، رجل ایک آدمی، رجلانی 2 آدمی، رجال 2 سے زیادہ. تو تراویح 2 ترویحوں سے زیادہ،
2 تراویح بنتے ہیں 8 رکعتیں، اور تراویح بنتی 8 سے زیادہ. کتنی زیادہ یہ اس میں سب آ سکتا ہے. تو 8 رکعتوں پہ تو تراویح کا لفظ فٹ ہی نہیں بیٹھتا، تو محدثین اس کو تراویح کیسے کہیں گے؟ اور تراویح کے بعد کیوں باندھیں گے؟ اس زمانے میں اگر 8 رکعتیں ہو رہی ہوتی محدثین کے دور میں تو اس کو تراویحتین کہتے نا، وہ تراویح سے تعبیر نہ کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تراویح ہے بھی جمع اقصا. جمع اقصا کا مطلب عربی میں 2 قسم کی جمع ہوتی ہے، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. افعل، افعال، فعلت، افعلت، یہ 4 وزن جمع قلت کے ہیں 3 سے لے کے 9 تک. اور جمع اقصا کہتے ہیں جیسے مساجد، یہ جمع اقصا ہے، بہت ساری مسجدیں، اور بہت سارے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، مفاعل یا فعاول، فعائل کے وزن پر. تو تراویح بھی یہ فعائل، تفاعل اس طرح کا وزن بنتا ہے. یعنی جمع اقصا کا مطلب ہوتا ہے جس میں جو فعائل کا وزن بن رہا ہو، فواعل کا وزن بن رہا ہو. اب یہ صرف کی بات ہے نا، ہر آدمی کو کھوپڑی میں نہیں آئیں گی. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو تو ویسے ہی کھوپڑی میں نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کو صرف نحو کا الف بے بھی نہیں پتا ہے، عربی گرامر جانتے ہی نہیں ہے، اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے، ترویحہ تفعیلہ اور تراویح تفاعیل. تو تفاعیل کا وزن جمع اقصا کا وزن ہے. یہ جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. محدثین نے صدیوں پہلے اس نماز کو تراویح کہا، جس سے پتہ چل رہا ہے 1 ترویحہ نہیں ہے، 2 ترویحیں نہیں ہیں، 3 بھی نہیں ہے، 3 سے زیادہ ہیں، کثیر ترویحیں ہیں، کثیر ترویحیں ہیں. جب کثیر ترویحیں ہیں تو وہ 8 اور 12 رکعتیں بھی نہیں ہیں، زیادہ ہیں وہ. تو جو حضرات اپنی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو بھائی آپ اس کو تراویح کی نماز ہی نہ بولو، ترویحتین بولو. اچھا انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، اب اس کو تراویح بولنا چھوڑ کے صلاۃ اللیل بولنا شروع کر دیا ہے کہ ہم صلاۃ اللیل بولیں گے، تراویح بولیں گے ہی نہیں اس کو. یہ آپ ایک اور مصیبت میں پھنس جاؤ گے. آپ ایک ٹینشن سے تو بچنا چاہ رہے ہو، لیکن آپ ایک دوسری ٹینشن میں پھنس جاؤ گے. وہ ٹینشن یہ ہے کہ محدثین کے دور میں یہ صلاۃ اللیل ہے تو صلاۃ اللیل ہی، وتر بھی صلاۃ اللیل ہے، تہجد بھی، ہر نماز جو رات کو پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل ہے. لیکن محدثین نے، یہ میں نے نہیں، ٹھیک ہے نا، محدثین اور فقہاء نے اس کو الگ نام اس لیے دیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ صلاۃ اللیل عام صلاۃ اللیل جیسی نہیں ہے، اس کے کچھ احکام دوسری نمازوں سے ڈفرینٹ ہے. اس میں بڑی جماعت ہوگی، ایک امام کے پیچھے لوگ پڑھیں گے اور عشاء کے بعد پڑھی جائے گی یہ. جبکہ صلاۃ اللیل کب پڑھی جاتی ہے؟ جو تہجد جس کو آپ صلاۃ اللیل، وہ رات کے آخری حصے میں. تو تراویح آپ کو رات کے آخری حصے میں پڑھنی چاہیے. پھر اس میں آپ بڑی جماعت قائم نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن رمضان میں جو نماز پڑھی ہے وہ 3 دن کے بعد آپ نے ترک کر دی تھی. تو جو نماز آپ نے ترک کی ہے وہ آپ کنٹینیو کیوں پڑھ رہے ہو رمضان میں؟ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہو حضرت عمر نے شروع کی ہے، تو حضرت عمر نے جو شروع کی ہے اس کو محدثین نے تراویح کہا ہے. صلاۃ اللیل تو ہے وہ، لیکن اس کو الگ سے بھی ایک نام دیا ہے. اور تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ صادق نہیں آتا. اس کا مطلب حضرت عمر نے 8 پڑھی نہیں تھی، 8 سے زیادہ پڑھی ہیں. اور پھر پوری روئے زمین پہ جو پڑھی گئی ہیں، ان تمام باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بخاری ہی کی دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے رات میں، اور رمضان کے غیر میں کم کرتے تھے. یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. یہ کیا بات ہے کہ آپ وہ حدیث تو لے رہے ہو جس میں آتا ہے کہ 8 پڑھتے تھے رمضان غیر رمضان میں. بخاری ہی کی دوسری حدیث جس میں آتا ہے رمضان میں رکعتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، اس کو آپ فوکس نہیں کر رہے. آپ اس حدیث سے، بخاری ہی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے بھی رمضان میں اگر 8 تھی، غیر رمضان میں 8 تھیں تو رمضان میں 8 سے زیادہ تھیں. تو یہ حدیث بھی بخاری کی مضطرب ہے. حضرت عائشہ کا بیان میں اضطراب ہے. حدیث کی سند ٹھیک ہوتی ہے بعض دفعہ، لیکن سند صحیح ہونے کے باوجود جب 2 حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں آپ 8 پڑھتے تھے، دوسری طرف کہہ رہی ہیں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں 8 والی حدیث کی تائید ہمیں دوسری حدیثوں سے نہیں ملتی. رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے، اس کی تائید میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں. لہذا ہم امی عائشہ کی یا بخاری کی وہ حدیث کو لیں گے جس میں 8 سے زیادہ کا ہے، اور رمضان کا تقاضا بھی ہے کہ 8 سے زیادہ پڑھتے ہو آپ. تو حرمین کا تواتر دیکھ لو صدیوں سے، پوری امت کا تواتر دیکھ لو، وہ سارا آپ نے ایک طرف رکھ دیا اور 8 کو پکڑ کے آپ بیٹھ گئے جس پہ تراویح کا لفظ ہی فٹ
نہیں بیٹھتا. اور آخری بات یہ, بعض لوگ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے ترمذی میں نقل کیا ہے کہ تراویح کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. ترمذی میں امام احمد بن حنبل کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے, لیکن یاد رکھو امام ترمذی کی جو اپنے شاگردوں کی کتابیں ہیں نا, جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں, اس میں امام احمد بن حنبل نے 20 رکعت کو ترجیح دی ہے. لہذا کوئی اس حوالے سے آپ کو دھوکہ نہ دے. ترمذی کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام احمد کہتے ہیں اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے, کوئی یعنی مختلف تعداد منقول ہے. دوبارہ بتاتا ہوں, دیکھو امام ترمذی نے جب تراویح کے باب کے تحت احادیث ذکر کی ہے نا, تو اس کے نیچے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اس بارے میں یقینی طور پر کوئی عدد ثابت نہیں ہے. جو بھی تعداد منقول ہے ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. جبکہ میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں, امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں افضل ہیں؟ 20 رکعتیں. تو کوئی یہ حوالہ دے کے آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, جب کسی مجتہد سے دو مختلف قول منقول ہوتے ہیں, ایک قول ان لوگوں سے جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں اور ایک قول جو حدیث میں شاگرد ہیں, تو مسائل میں اس قول کو ترجیح ہوتی ہے جو فقہ میں ان کے شاگرد, کیونکہ وہ قانون بیان کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کی جو فقہ کی کتابیں ہیں جس میں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے, جو ان کے جتنے شاگرد ہیں جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے, وہ سب اس پر متفق ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں. تو وہ زیادہ اس ترجیح ہے. دوسری بات یہ کہ امام ترمذی نے جو امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ان کی نظر میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے, اس سے بھی 8 پھر بھی مراد نہیں ہے, کیونکہ امام ترمذی نے جو روایت پیش کی 16 رکعتوں والی, 20 رکعتوں والی اور 20 سے بھی زیادہ رکعتوں والی, تو وہ ان میں ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ سب ثابت ہے. 8 کی امام ترمذی نے کوئی حدیث نقل کی نہیں ہے, تو 8 تو پھر بھی امام احمد حنبل کے 8 کا تو امام احمد حنبل تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ ایک خالصتاً علمی ٹاپک ہے. میرا اس پر ایک آڈیو بیان موجود ہے, تراویح پوری سندیں پڑھ کے میں نے اس کی تحقیق کی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, آج کل بعض اسکالرز گڑبڑ یہ کرتے ہیں, یہ بہت ہو رہا ہے یوٹیوب پہ, یہ منجن بہت بک رہا ہے. ایک حدیث ہوگی, بیان کرنے والا بھی صحابی ایک, اس سے بھی نقل کرنے والا ایک, وہ حدیث مختلف کتابوں میں ہے. تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ 6 حدیثیں اس بارے میں کتنی حدیثیں ہیں؟ ابے بھائی 6 حدیثیں نہیں ہیں, ایک حدیث ہے, اس حدیث کو مختلف محدثین نے لیا ہے. یہ منجن بڑا بک رہا ہے یوٹیوب پہ. پھر وہ حوالے دیتے ہیں, بخاری میں بھی حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں, اس میں بھی یہ ہے, مسلم میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں, مشکات میں حدیث. حالانکہ مشکات میں تو حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ مشکات تو بخاری سے لے رہی ہے. یہ منجن بک رہا ہے یوٹیوب پہ, اور بڑے مشہور اسکالر ہیں, میں نام نہیں لیتا, آج کل بہت سارے اسکالر یہ کام کر رہے ہیں. میں دوبارہ بتاتا ہوں کرتے کیا ہیں. جو اپنے مسلک کی تائید میں جب حدیث پیش کریں گے نا, حدیث صرف ایک ہوگی اور اس کے مخالف درجنوں حدیثیں ہوں گی, لیکن وہ منجن کیسے بکے گا؟ عوام تو سامنے بیچاری پڑھی لکھی ہوتی نہیں دینی اعتبار سے, وہ منجن ایسے بکتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر فلاں 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 فلاں, مسلم میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں, اس میں بھی ہے, ترمذی میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں. ابے یار یہ تو چل رہا ہے نا, اس کو آگے لے آئیں. ترمذی میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں. آدمی کہتا ہے یار اتنی ساری حدیثیں, اور یہ مولویوں کو کیا ہو گیا؟ پھر آگے کہتے ہیں مشکات میں حدیث نمبر فلاں. حالانکہ مشکات مستقل حدیث کی کتاب نہیں ہے, وہ یا تو بخاری سے لے رہی ہوگی یا مسلم سے یا اور کسی کتاب سے. تو جب بخاری کا حوالہ دے دیا تو اب کمبخت مشکات کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یہ حدیث بخاری میں فلاں اور ریاض الصالحین میں فلاں صفحے پر, تو ریاض الصالحین نے تو بخاری سے ہی لیا ہے نا. یہ منجن بک رہے ہیں, اور حدیث صرف ایک ہی ہے وہ نقل کرنے, تو وہ درجنوں حدیثیں نہیں کہلائیں گی, وہ ایک حدیث کہلائے گی. زیادہ حدیثیں جب کہلائیں گی کہ کم سے کم ایک سے زیادہ صحابی اس کو نقل کر رہے ہوں, یا کم از کم صحابی کے تو 2-4 شاگرد نقل کر رہے ہوں نا. تو یہ منجن آج کل بک رہا ہے, لوگ بھرم میں آتے ہیں. میں نے جب تراویح پر بیان ریکارڈ کروایا نا, آڈیو بیان ہے, پوری سندیں پڑھ کے, اس میں ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ 8 رکعت تراویح پہ 8 حدیثیں ہیں. حالانکہ 2 حدیثوں کو کیا بنا کے پیش کر دیا تھا. ایک بخاری والی حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, جس کا تراویح سے تعلق ہی نہیں ہے. دوسری حدیث حضرت عمر سے, وہ بھی ایک ہی حدیث تھی, اس کو گھما کے کتنے 7 حدیثیں بنا کے پیش کی ہے. تو یہ منجن مارکیٹ میں بک رہے ہیں, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. دیکھو دین قرآن و سنت کا نام ہے, اور قرآن و سنت کی وہ فہم جو ائمہ اربعہ نے جس کو سمجھا نا, اسلاف نے جس کو سمجھا,
وہ فہم کو آج کے اسکالرس پہ آپ ترجیح دو, چاہے وہ سعودیہ کا اسکالر ہو, چاہے وہ دبئی کا ہو, چاہے وہ پاکستان کا ہو. آج کے اسکالرس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں مکہ کے اسکالر نے فتویٰ دیا ہے. بھائی مکہ کے اسکالر میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. وہاں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو مضبوط علم والے لوگ ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو سرکاری ٹائپ کے ہیں, گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ فتویٰ دے رہے ہیں. ابھی تو وہاں تو خلا اتنا آسان ہو گیا سعودی عرب میں, لیکن اس میں بھی آپ کو فتویٰ مل جائے گا کہ وہ صحیح ہے. تو تحقیق کہاں ہو رہی ہے؟ تو ابھی تو حکومتوں کے بڑے اثرات ہیں. یہ تو پاکستان بچا ہوا ہے, یہاں کے علماء ابھی بھی بہت حد تک حکومت کے دباؤ سے بچے ہوئے ہیں. لہذا یہاں غلط اسکالر بھی بھرپور ملیں گے, صحیح اسکالر بھی بھرپور ملیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک پراپر وے میں انسان علم حاصل نہیں کرتا اور اپنے علم کو اسلاف سے جوڑتا نہیں ہے, صرف اپنی کھوپڑی استعمال کر کے لوگوں کو گائیڈ کرے گا, تو وہ غلط گائیڈنس کی طرف لے جائے گا, وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں کرے گا. یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. تو آپ اپنے علم کو اسلاف سے جوڑیں اور دیکھیں ماضی کے فقہا کیا کہتے تھے. ان میں غلطی کا امکان کم ہے, آج کل لوگوں میں غلطی کا امکان زیادہ ہے, کیونکہ علم اٹھ رہا ہے, علم پھیل نہیں رہا. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علم اٹھے گا. ظاہر ہے اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم مراد نہیں ہے, وہ تو پھیل رہا ہے, اس سے دین کا علم مراد ہے. اور اسکالرز آ کے آج کیا بات کرتے ہیں, آج جو نالج لوگوں کے پاس ہے وہ پہلے نہیں تھی. بھائی آپ تو حدیث کے خلاف بات کر رہے ہو. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آج نالج کم ہو رہی ہے, پہلے دین کی نالج زیادہ تھی. وہ دعا جو ہے نا, دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر مانگ لینی چاہیے, کبھی کبھار لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے, لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو, کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو, تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو, جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے, غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے, یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن, جی بیٹا, مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے, کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے, یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں, مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا, اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں میں. سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں, تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں. عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آج جو ڈپریشن, اسٹریس, بیماریاں, پریشانیاں, ناکامیاں اور ٹینشنیں, ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے, کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا, تراویح کی عبادت, رمضان کی عبادت, ذکر اذکار کی عبادت, حج کی عبادت, عمرے کی عبادت, دعا کی عبادت, صدقات و خیرات کی عبادت, ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے, ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائے مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ, کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے, تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ
وسیع کر لی ہیں, کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں, پیٹ بھریں, گھر بڑے بڑے ہوں, گاڑیاں سب کے پاس ہوں, بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں, بالکل عیش کی زندگی ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں, اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے, وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے, شہرت, عزت, خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا, کوئی زہر پیے گا, کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا, وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے, لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا. انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی, جب ایک کھجور ملتی تھی, ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی. انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے, کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے, ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا, کھائے گا, نرم بستر پہ لیٹے گا, رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے, دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں, صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی, دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی. جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا, اس کو خواب آیا, خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا, تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس کو زمین کا, لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر, اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے, اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا, مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ یہ دعا بھی مانگی, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ, اتنا نیک بچہ ہے یہ, لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں, الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا, اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا, میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہو, اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نہ خواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا. وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل. میں کیا کروں گا بھائی, صبر, کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے. اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو, بے شرم لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے, ٹونا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں, آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں, بول لو نا کیا ہو گیا, فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد, ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا گیا. رو رہے ہیں جو غیر اختیاری چیز ہے, رو رہے ہیں, غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کیا فرمایا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں, اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم,
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ مایوس نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا۔ ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے۔ میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی، پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ۔ اور جو کم کھانے والے ہیں، جو واقعی غریب ہیں، ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں، انہیں صبر آ رہا ہے۔ زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا۔ تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا، حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا۔ انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا۔ چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق، اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں۔ اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار، تعلق تو ہے نا۔ اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے۔ آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا، اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر۔ دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے؟ ہلکا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے۔ تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا شوق ختم، بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا اس میں آ رہے ہیں، اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز۔ میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا، ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے، کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے۔ پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی، بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے۔ تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں، اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے، دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے۔ میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے، وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے ہیں، آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں، لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں، جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو، یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت۔ پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے، پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیا؟ کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں، خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں، پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں، تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا۔ خواتین خوب غور سے بیان سنیں، آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم، موبائل آ گیا ہے ہاتھ میں۔ ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے، مصلے سے محبت تھی ان کو۔ آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ
فٹنس، فزیکل فٹنس کی نا. مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا آپ اتنے باریک کیوں ہیں. ٹھیک ہے، تو میں تو کچھ کوئی خاص نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہیں، پراٹھے وراٹھے پھوڑتا رہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی، پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں، جاگنگ بھی کرتی ہیں، جم بھی جا رہی ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا. تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں، تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھٹ پھٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے. ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں، اپنی دادیوں نانیوں کو، تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری پوری عمریں گزار دی. میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے، 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے. تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا، شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو کہیں، یا 1904-05 میں کہیں جا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی، اس کے اوپر ایک دری تھی، اس کے اوپر ایک اور چادر تھی، اس کے اوپر ایک اور دری تھی. ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا، دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. ان کے مختلف چیزیں تھیں. پان بھی کھاتی تھی. وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا، اب تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں. سروتا نہیں ہوتا وہ جو کاٹنے والا، پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا، تمباکو لگایا اور رکھ لیا. اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا. 20 سال انہیں گزارے، اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. نہ کوئی واکنگ تھی، نہ کوئی جاگنگ تھی، نماز، تسبیحات، تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا، اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا. زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں. روزے رکھتی تھیں شوال کے، رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے، حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی، اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا، ٹینشنیں نہیں تھی، ڈپریشن نہیں تھی جو یہ ہے. ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے، جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی، پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں. آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا، اتنا شور شرابہ، اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے. اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم، کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ، بھائی ما قدر اللہ، یہ دیا، یہ اولاد دی اللہ نے، لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ، اس کی مرضی لے لی. تھوڑا بہت روئے، اس کے بعد نارمل. تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں، نہیں 10 دفعہ درود شریف پڑھا، 10 دفعہ استغفار، اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ. مراقبہ وہ نہیں جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں، کوئی کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں. ایک مثال سوچیں کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے